السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ حال ہی میں اسرائیل نے اپنے پڑوسی ملک شام پر حملے شروع کر دیے ہیں اور یہ حملے دروز کمیونٹی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ شام کے شہر سویدا میں دروز کی کمیونٹی بڑی تعداد میں آباد ہے اور اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کھلے لفظوں میں یہ پیغام دیا ہے کہ دمشق کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت اپنے دروز بھائیوں کو نہیں اکیلا چھوڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نتن یاہو نے بھی اس معاملے کو حساس قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سویدا کی صورتحال نہایت ہی خطرناک ہے اور ہم اپنے دروز بھائیوں کا ہر حال میں ساتھ دیں گے۔ آخر یہ دروز کمیونٹی کے لوگ ہیں کون اور اسرائیل کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے؟ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم یہی سب ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں دروز کمیونٹی کی تاریخ، عقائد، عبادات اور ان کی فلسفی، تو ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، کیونکہ آلریڈی ہمارے اس چینل پہ دروز کے مذہب کے عقائد اور ان کی فلسفی کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے۔ اپنے اس ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ اسرائیل کے اس اعلان کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ دروزی مذہب ہے کیا اور ان کے نظریات اور ان کے عقائد کیا ہیں، اور یہ لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں اور اسرائیل کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ دروز عربوں میں موجود ایک مذہبی فرقہ ہے جو کہ اپنے اتحاد اور تنظیم سازی کے لیے نہایت ہی مشہور ہے، اور اس کے پیروکار زیادہ تر شام کے دارالحکومت دمشق کے آس پاس رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ لبنان اور مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں بھی رہتے ہیں۔ اس فرقے کا الگ سے اپنا ایک جھنڈا بھی ہے اور یہ دنیا بھر میں موجود یورپ، امریکہ اور مغربی افریقہ اور بہت ساری دوسری اسٹیٹس میں رہتے ہیں، اور ان کی تعداد 15 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ دروزی فرقے کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو اس کی بنیادیں فاطمی خلافت کے چھٹے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے دور میں رکھی گئی تھیں۔ دروز مذہب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں تو مشہور ہیں ہی، لیکن یہ مکمل طور پر ایک ایسوٹیرک سا سیکٹ ہے جو کہ اپنی تعلیمات کو بالکل سیکریٹ رکھتا ہے۔ لیکن ان کے مطابق دروز لفظ کا مطلب ہے دماغ کو جوڑنے والا۔ دروزی فرقے کی جو تبلیغ ہے وہ تقریباً 1017 سے 1020 عیسوی کے درمیان ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ تھوڑا بہت 1043 تک جاری رہا، لیکن اس کے بعد اس کی تبلیغ کو روک دیا گیا کیونکہ اس دور میں ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگے تھے اور مسلمانوں نے انہیں اسلام سے خارج ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب دروز اسی انسان کو سمجھا جاتا ہے جو کہ پیدائشی طور پر ایک دروزی ہو۔ باہر کے کسی بھی انسان کو اس مذہب میں داخل ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ دروزی مذہب کے عقائد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ ایسوٹیرک ریلیجس سیکٹ ہے جو کہ مکمل طور پر رازدارانہ رکھتا ہے اپنے عقائد کو، اور ان میں 40 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں انہی کو بس وہ عقائد سمجھائے جاتے ہیں اور ان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دروز خود کو موحدین کہتے ہیں۔ دروز فرقہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اندرونی اتحاد کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ان کے مرد بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں جنہیں وہ مذہب کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فرقہ توحید کے عقائد پر قائم ہے اور اس کی تمام تر جو تعلیمات ہیں وہ اسماعیلی شیعہ مذہب سے ماخوذ ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دروزی عقیدہ بنیادی طور پر اسماعیلی شیعہ فرقہ سے نکلا ہے، لیکن یہ لوگ خود کو مسلمان نہیں کہتے، اور بعض افراد سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے یا معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تاکہ اختلافات سے بچا جا سکے۔ ان کے عقیدے کا ایک نمایاں پہلو جو ہے وہ تناسخ ارواح ہے، یعنی آواگون کا عقیدہ ہے، جس کے مطابق انسان کی روح مرنے کے بعد فوراً کسی نومولود کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، یعنی یہ ہندوؤں کی طرح بہت سارے جنموں کے قائل ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو سائیکل آف ری برتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ دروز مڈل ایسٹ میں صدیوں سے آباد ہیں، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں جب برٹش کلونیلزم کا خاتمہ ہوتا ہے مڈل ایسٹ سے، تو مختلف ممالک وجود میں آتے ہیں اور دروز کمیونٹی 3 ملکوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جن میں فلسطین، لبنان اور شام کے ممالک شامل ہیں۔ شام کے ملک میں ان کی آبادی 6 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور یہ جبل دروز کے آس پاس آباد ہیں، جن میں سویدا کا شہر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور 1925 کے سال میں ایک دروزی رہنما سلطان الاطرش نے فرانس کے قبضے کے خلاف بغاوت بھی کی تھی، اور یہ بغاوت اتنی بڑھی کہ پورے شام میں پھیل گئی اور 2 سال تک چلتی رہی، لیکن 1927 میں فرانسیسی افواج نے اس تحریک کو دبا دیا
अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि दुरूज़ आखिर इसराइल के लिए इतनी अहमियत क्यों रखते हैं। दुरूज़ कम्युनिटी इसराइल के लिए इस वजह से भी अहमियत रखती है कि ये वो वाहिद अरब गिरोह है जो इसराइल की फ़ौज में ज़बरदस्ती भर्ती किया गया है। दुरूज़ लोग फ्रंट लाइन पर इसराइल के लिए लड़ते भी हैं और दुरूज़ लोगों की बड़ी तादाद को इसराइली दिफाई अफवाज यानी IDF में भर्ती किया गया है। इसराइली अफवाज इनको इनकी सकाफ़त, जोग्राफिया और ज़बान की वाकफ़ियत की वजह से अरब मुल्कों में इंटेलिजेंस और निगरानी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दुरूज़ क्योंकि सदियों से अरब मुसलमानों के दरमियान रहते आए हैं और सदियों से ये रिलीजियस और सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी कर रहे हैं अपने अकायद की वजह से। और यही वो वजह है कि इसराइल दुरूज़ के अंदर मुसलमान जो अरब मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ नफ़रत को इस्तेमाल करना चाहता है। और दुरूज़ वो वाहिद अरब हैं जिन्हें इसराइल की शिन बैत और मोसाद की एजेंसियों में भी काम करने का मौका दिया जाता है। इसराइल की रियासत ने इन्हें ये यकीन दिलाया है कि अगर वो इसराइली रियासत से वफ़ादार रहेंगे उन्हें यहूदियों के बराबर हुकूक दिए जाएंगे। और यही वो वजह है कि इसराइल को शाम और लबनान के दुरूज़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि ये इलाके इसराइल की शुमाली सरहदों के करीब भी हैं और दुरूज़ी रहनुमाओं से इसराइल ने खुफिया ताल्लुकात भी बना रखे हैं। और इसराइल का ये भी एजेंडा है कि शाम और लबनान के दुरूज़ी इलाकों में एक खुद मुख्तार रियासत कायम की जा सके जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क इसराइल की वफ़ादार हो। इसके अलावा इसराइल के एजेंडा में ये भी शामिल है कि जो दुरूज़ इसराइल की स्टेट में रहते हैं उन्हें भी शामी दुरूज़ी इलाकों में धकेला जा सके और उन्हें एक खुद मुख्तार रियासत बना के दी जा सके, क्योंकि जब से इसराइल में जीविश नेशन स्टेट लॉ बना है उसके बाद दुरूज़ इसराइल से नाराज़ रहने लगे हैं और इसराइल उन्हें अपने लिए एक खुफिया ख़तरा भी समझ रहा है। यानी इसराइल की शाम के दुरूज़ी इलाकों में बमबारी कोई वक्ती या सतही फ़ैसला नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली है, क्योंकि इसराइल ये चाहता है कि इसके शुमाली सरहदी इलाकों में ऐसी अक़लियतें आबाद हों जो कि इसराइल की वफ़ादार हों और उसके लिए किसी किस्म का ख़तरा ना हो। इसराइल अगर दुरूज़ रियासत बनाने में नाकाम रहा तो ये अपने लिए एक बफर जोन ज़रूर बना लेगा। शाम में रहने वाले ये दुरूज़ नई शामी हुकूमत से नाराज़ भी हैं और इसराइल इसी नाराज़गी का फ़ायदा उठाते हुए दुरूज़ कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के दावे की वजह से शाम पर मुसलसल हमले किए जा रहा है ताकि वो किसी भी सूरत नई बनने वाली शामी हुकूमत को मुस्तहकम ना होने दे। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।